السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین۔ جی آج ہم پڑھیں گے سورۃ الحج کا رکوع نمبر 3۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یدخل وہ داخل کرے گا الذین ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے ہیں، وعاملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے ہیں، الصالحات نیک صالح، جنات باغات میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں اللہ انہیں داخل کرے گا جنات باغات میں تجری چلتی ہوں گی من تحتہا جن کے نیچے سے الانہار و نہریں، یحلون وہ پہنائے جائیں گے فیہا ان باغات میں من اساورا کنگن من ذہب سونے کے ولؤلؤا اور موتی، ولباسهم اور ان کا لباس ہوگا فیہا اس جنت میں حریر ریشم کا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیے ہیں، ایمان لانا اولین شرط ہے ایمان کی قبولیت کے لیے۔ جو انسان کے نیکی ہے وہ تب قبول ہوتی ہے جب اس نے اللہ کی خاطر کوئی اچھا کام کیا ہو، تو سب سے پہلے ایمان لانا ضروری ہے۔ ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس نے نیک عمل کیے۔ نیک عمل کون سا ہوتا ہے اور کون سا عمل ایسا ہے جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے؟ تو اس کی 2 شرائط ہیں۔ نیک عمل وہ ہوگا جو اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوگا، اور نمبر 2 جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے گا وہ نیک عمل ہے۔ نیک عمل کی قبولیت کے 2 شرائط ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہو، اور نمبر 2 جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا گیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو ایسے عمل کرتے ہیں ایمان لانے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم انہیں جنات میں داخل کریں گے، اور جنات کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی، یعنی ایسے اللہ تعالیٰ جنتیوں کو گھر دیں گے کہ ان کے گھروں کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ دودھ کی نہر ہوگی، شہد کی نہر ہوگی، اور جو ہے وہ پانی کی نہر ہوگی، اور شراب کی نہر ہوگی، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور ان کا لباس ہوگا وہ ریشم کا ہوگا، اور ریشم کوئی بھی چیز جنت کی دنیا جیسی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا تو خیال بھی نہیں کبھی کسی کے دماغ میں آ سکتا کہ جنت ایسی ہوگی، نہیں۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ۔ وَهُدُوا اور رہنمائی کی گئی ان کی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان والوں کی رہنمائی کی گئی، إِلَى الطَّيِّبِ پاکیزہ کی طرف، مِنَ الْقَوْلِ بات میں سے، ایمان والوں کی پاکیزہ بات کی طرف رہنمائی کی گئی، یعنی لا الہ الا اللہ مراد ہے۔ وَهُدُوا اور رہنمائی کیے گئے وہ سارے، إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ تعریف کیے گئے کے راستے کی طرف۔ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد ومن یرد فیہ بالحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم۔ ان کے مقابلے میں، ایمان والوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کافروں کا تذکرہ فرماتے ہیں، کیونکہ چیزیں جو ہیں وہ اپنے متضاد سے پہچانی جاتی ہیں۔ جب رات آتی ہے اور اس کے بعد دن آتا ہے تو ہمیں رات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اور پھر دن کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ رات کے بھی بڑے فائدے ہیں اور دن کے بھی بڑے فائدے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ چیزوں کو ان کے متضاد کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا تذکرہ کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کے بعد کافروں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کا تذکرہ کیا کہ بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور مسجد حرام سے بھی روکتے ہیں، الَّذِي وہ جس کو جعلناہ ہم نے اس مسجد کو بنایا ہے، لِلنَّاسِ تمام لوگوں کے لیے، سواءً برابر، العاکف رہنے والے، فیہ اس میں،
والباد اور باہر سے آنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کچھ کافر تو وہ ہیں جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور کچھ کافر وہ بھی ہیں جنہوں نے مسجد حرام سے ہی لوگوں کو روک دیا، حالانکہ اللہ نے مسجد حرام کو تمام لوگوں کے لیے برابری کے لیے بنایا ہے، تمام لوگ وہاں پر جا سکتے ہیں، اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ وَمَن يُرِدْ اور جو کوئی چاہے گا، ارادہ کرے گا، فِيهِ اس میں یعنی مسجد حرام میں، بِإِلْحَادٍ کجروی کے ساتھ، بے دینی کے ساتھ، کوئی شرارت کرے گا، مسجد حرام کا ادب نہیں کرے گا، حاجیوں کو تنگ کرے گا، وَمَن يُرِدْ اور جو کوئی ارادہ کرے گا، فیہ اس میں، بِالْحَادٍ کجروی کرنے کا، ٹیڑھ پن تلاش کرنے کا، کوئی الٹا کام کرنے کا، بِظُلْمٍ ظلم کرتے ہوئے، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ہم چھکائیں گے اس کو درد دینے والا عذاب۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ وَإِذْ اور جب بوانا ہم نے تجویز کیا، ہم نے مقرر کیا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے، مکان البیتی بیت اللہ کی جگہ کو، اللہ تشرک بی شیئا یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ مقرر کی کہ آپ اس جگہ پر اللہ کا گھر مقرر کریں، اور پھر اس کے بعد اللہ تشرک یہ کہ تو نہ شرک کرنا میرے ساتھ، شیئن ذرا برابر بھی، اور طاہر اور تو پاک کر، بیتی یا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین اور قیام کرنے والوں کے لیے، ورکع السجود رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے، لیکن یہ سب سے پہلے جو خانہ کعبہ بنایا تھا وہ آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اس کی بنیادیں جو تھیں وہ زمین کے اندر مل چکی تھی اور وہ نظر نہیں آتا تھا وہاں پر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا چلائی اور ہوا کے ذریعے وہ ساری مٹی جو اوپر آئی ہوئی تھی بنیادوں پر وہ ساری اڑ گئی، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے وہی بنیادیں دکھا دیں جو کہ آدم علیہ السلام نے بنائی تھی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کی بنائی گئی بنیادوں پر ہی خانہ کعبہ کی دوبارہ سے بنیاد رکھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس گھر کو جو ہے وہ شرک سے پاک رکھنا ہے۔ نمبر 2، طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے بھی اس گھر کو پاک رکھنا ہے، یعنی ظاہری صفائی کا بھی خیال رکھنا ہے اس گھر کی، اور باطنی صفائی کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اس گھر کے برابر کسی کو وہ درجہ نہیں ملنا چاہیے جو اس گھر کا درجہ ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ وَأَذِّن اور ابراہیم علیہ السلام آپ اعلان کر دیں، فی الناس لوگوں میں، بالحج حج کے لیے، یاتوکا وہ آئیں گے تیرے پاس، رجالن پیدل ہو کر، وعلی کل ضامرن اور ہر سواری پر سوار ہو کر آئیں گے، یاتینا وہ آئیں گے، من کل فجن ہر راستے سے، امیکن گہرے، ہر گہرے راستے سے، مراد بڑی دور دراز سے لوگ سفر کر کے آئیں گے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اب آپ اعلان کریں کہ سارے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر حج کرنے کے لیے آئیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری آواز کہاں تک پہنچے گی، کتنے لوگوں تک میری آواز جا سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اعلان کریں، آپ کی آواز کو قیامت تک کے جتنے بھی لوگ آنے ہیں اور جن جن پر حج کرنا فرض کر دیا جائے گا، عمرہ کرنا جو ہے ان کی قسمت میں لکھا جائے گا، اس بندے تک آپ کی آواز کو پہنچا دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور گویا کہ ان لوگوں نے جو حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشتے ہیں، تو گویا کہ اللہ نے ان تک وہ آوازیں تب سے پہنچا دی تھی۔ جی، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ لِيَشْهَدُوا تاکہ وہ حاضر ہوں، منافع لہم اپنے فائدے والی جگہوں پر، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ اور اللہ کا نام لیں، فی ایام معلومات مقررہ دنوں میں، علی ما رزقہم اس پر جو اس نے ان کو دیا ہے، من بہیمۃ الانعام پالتو چپاؤں میں سے، بہیمت ان چپائے، انعام پالتو، فَكُلُوا پس تم کھاؤ، منہا ان چپاؤں میں سے، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ اور تم کھلاؤ، البائسہ تنگ دست کو، الفقیر فقیر کو بھی،
ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تاکہ وہ حج کرنے کے لیے یہاں پر آیا کریں، اور یہاں پر آ کے پھر آپ کو پتہ ہے حج کے دنوں میں وہاں پر قربانی بھی کی جاتی ہے، حاجی قربانی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہاں پر ان قربانی کرتے وقت جو اللہ نے ان کو مال دیا ہے اس پر وہ اللہ کا نام لے کر ان کو ذبح کریں، اور جب وہ جانور ذبح کریں تو اس میں سے خود بھی کھائیں اور جو ہے وہ تنگ دست اور فقیر کو بھی کھلایا کریں۔ ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق، ثم پھر لیقضوا وہ دور کرے تفثهم اپنی میل کچیل، ولیوفوا نذورهم اور وہ پوری کریں اپنی نظریں، ولیطوفوا اور لازم ہے کہ وہ طواف کریں بالبیت العتیق پرانے گھر کا، قدیم گھر کا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب 10 ذو الحجہ کو وہ قربانی کر کے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد وہ اپنی میل کچیل دور کر لیں۔ میل کچیل دور کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے ناخن تراش لیں، اپنے بال صاف کر لیں، اپنے سر کے بال کٹوا لیں، اور باقی جو ہے وہ اپنا احرام بھی کھول دیں۔ اور آپ کو پتہ ہے جس طرح یہ حاجیوں کے لیے یہ رکھا گیا ہے کہ جنہوں نے حج کے لیے جانا ہوتا ہے تو وہ یکم ذو الحجہ سے لے کر پھر 10 ذو الحجہ تک وہ اپنے بال وغیرہ نہیں کاٹ سکتے، ناخن وغیرہ نہیں کاٹ سکتے۔ اسی طرح جو عام لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے قربانی کا ارادہ کرنا ہو تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ یکم ذو الحجہ سے پھر لے کر 10 ذو الحجہ تک بال وغیرہ صاف نہیں کر سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی قربانی کر لیں تو سب کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنی میل کچیل کو دور کر لیں، اپنے ناخن صاف کر سکتے ہیں، بال صاف کر سکتے ہیں۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنی نظروں کو پورا کر لیں۔ مطلب یہ ہے کہ حاجیوں نے اگر اس کے علاوہ کوئی نظر مانی ہوئی ہے تو پھر اس کے بعد وہ اپنی نظر کو پورا کر لیں۔ اسی طرح باقی جو لوگ ہیں جو حج کے لیے نہیں جاتے، جنہوں نے صرف قربانی کرنی ہوتی ہے، تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اپنی قربانی کے بعد انہوں نے کوئی ایسی نظر مانی ہے جو کہ ان 10 دنوں میں منع تھا جن سے کیا گیا، تو قربانی کے بعد وہ اس کو پورا کر لیں۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بیت العتیق کا وہ لازمی طور پر طواف کریں، یعنی قربانی کے بعد جو ہے حاجی وہ ہر طرح کی جو ہے نا وہ ہر طرح کی اس کو آزادی مل جاتی ہے سوائے جو ہے نا وہ صحبت کے، تو اس کے بعد جو ہے آخری جو چیز رہ جاتی ہے وہ بیت اللہ کا جو ہے وہ طواف کرنا ہوتا ہے، جس کو طواف زیارہ بھی کہتے ہیں اور طواف افاضہ بھی کہتے ہیں۔ تو جب وہ حاجی طواف زیارہ کر لیتا ہے وَلْيَطَّوَّفُوا جسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لازمی وہ طواف کرے، تو جب حاجی وہ کرتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر سے ہر قسم کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ مکمل طور پر آزاد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو اچھی طرح سے پڑھ کر اسے سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گھر کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔